بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. رواہ مسلم. خواتین و حضرات، سامعین و سامعات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ و خیرات کرنے سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی، اور عفو و درگزر سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت ہی بڑھاتا ہے، اور کوئی بندہ اللہ کے لیے تواضع اور عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بلندی ہی عطا فرماتا ہے. حدیث مبارکہ اپنے مفہوم میں بڑی واضح اور بڑی جامع حدیث ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 باتیں یہاں ارشاد فرمائی ہیں. جو پہلی بات ہے وہ صدقہ و خیرات سے متعلق ہے، اس کی ترغیب سے متعلق ہے. ظاہری آنکھ سے انسان یہ دیکھتا ہے کہ غرباء اور مساکین کو، مساجد اور مدارس کو خیر کے کاموں کے اندر مال صرف کرنا، یہ گویا مال میں کمی واقع کر دیتا ہے. ظاہر ہے اگر آپ کی جیب میں 100 پاؤنڈ تھے، آپ نے 10 پاؤنڈ خرچ کر دیے تو بظاہر مال میں کمی واقع ہوگی، 90 آپ کے پاس باقی رہ گئے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کریم کا یہ نظام ایسا ہے، جب بندہ اس کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے، خرچ کرتا ہے اللہ کے دین کے لیے، اس کے بندوں پر، تو اس شخص کے مال میں دنیا میں بھی خیر و برکت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. یعنی بظاہر مال میں کمی ہوئی ہے لیکن حقیقت میں اس کے اندر برکت اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ وہ پہلے سے کہیں گنا بڑھ گیا ہے، اور آخرت کا جو لازوال اجر و ثواب ہے وہ بھی اس کے حق میں محفوظ ہو گیا ہے. سورہ روم میں ارشاد باری تعالیٰ کہ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، کہ یہ جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اور اس سے اللہ کی رضامندی تمہارا مطلوب ہوتا ہے، یریدون وجہ اللہ، تریدون وجہ اللہ، یعنی اللہ کی ذات، اللہ کی رضا، اس کا قرب تمہیں مقصود ہوتا ہے، تو وہ باعث برکت بھی ہے، اور ایسے لوگ اپنے مال کو کئی گنا زیادہ کرنے والے ہیں، کئی گنا بڑھانے والے ہیں. پھر دیکھیے کہ جب اللہ کے راستے میں ہاتھ انسان کا کشادہ ہو جاتا ہے تو نفس کے اندر نفس سے بخل کی جو عادت ہے وہ جاتی رہتی ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ سے دل کو جو طمانینت اور سرور حاصل ہوتا ہے، اور یہ اطمینان قلب اور یہ طمانینت اور یہ سرور اتنی بڑی دولت ہے کہ جس کے مقابلے میں دنیا کی بڑی سے بڑی دولت کوئی معنی نہیں رکھتی. پھر ایسے شخص کو خرچ کرنے میں ایسی لذت ملتی ہے کہ وہ تنگی اور ترشی میں بھی ہر طرح کے حالات میں راہ حق میں خرچ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بارے میں، اور بالخصوص سیدنا ابو طلحہ انصاری کے حوالے سے یہ بات آتی ہے کہ اللہ کریم نے یہ جو سورہ الحشر کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ حضرات انصار کے بارے میں ہے، انصار صحابہ، اور بالخصوص سیدنا ابو طلحہ انصاری کہ انہوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی مہمان نوازی کی تھی، بیوی کو کہا کہ بچوں کو بہلا پسلا کر سلا دو اور جو کھانا موجود ہے وہ مہمان کے لیے کافی ہو جائے. اس بات کے اوپر وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ اس آیہ مبارکہ کا نزول ہوا. گویا کتنا بڑا ایثار ہے. اپنی اولاد کی بھوک جو والد کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے وہ برداشت کر لی، لیکن ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی، اللہ کے ایک بندے کی تواضع اور ان کی میزبانی اور خاطر مدارت کی، تو صدقے سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی بلکہ اضافہ ہوتا ہے. حدیث پاک میں دوسری بات لوگوں سے عفو و درگزر کی تلقین ہے. یہ وہ صفت ہے کہ جس کے ذریعے سے اکثر اوقات جو دشمن بھی ہے، بدترین دشمن، وہ بھی دوست بن جاتا ہے. کأنہ ولی حمیم، وہ فرمایا گیا نا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ،
فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ برائی کو بھلائی سے دفع کرو، اس لیے کہ جس شخص سے تمہارا معاملہ ہے اگر تمہارا بدترین دشمن ہے تو وہ بہترین دوست بن جائے گا، ولی حمیم، گوڑا گہرا دوست۔ سیرت پاک میں تو ظاہر ہے بے شمار واقعات ایسے ملتے ہیں، خاص طور پر فتح مکہ پر جان کے دشمنوں کو، بدترین دشمنوں کو، ایذائیں دینے والوں کو یہ فرمانا کہ لا تثریب علیکم اليوم، یہ پوری دنیا کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے ایک اسوہ ہے، بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، کہ حضور علیہ السلام نے کس قدر کشادہ دلی سے اپنے دشمنوں کو معاف فرمایا۔ ہم یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں کا جو ہے نا وہ ایک اچار ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ہماری نفرتیں جو ہے وہ زندگیوں پر محیط ہو جاتی ہیں۔ یہاں بھائی بھائی کا دشمن بنا بیٹھا ہے۔ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، تم جو ہے نا وہ تمہیں کیا ہو گیا، تم معاف کیوں نہیں کرتے؟ اس معاف کرنے کے ذریعے سے کیا ہوگا؟ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تمہیں اس بات سے محبت نہیں ہے، یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہیں معاف کرے، اللہ تمہیں بخشش کر دے، تمہارے گناہوں کی مغفرت فرما دے؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ لوگوں میں جو باہمی عفو درگزر ہوتا ہے اس کا تعلق اللہ کے ساتھ بھی ہے، بندے اور اللہ کے درمیان جو معاملات ہیں گناہ و ثواب کے، ان کے ساتھ براہ راست اس کا تعلق ہے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تمہیں یہ بات محبوب نہیں ہے کہ تم معاف کیے جاؤ، کہ اللہ تمہیں معاف فرما دے؟ اور حضور علیہ السلام کی یہ صفت جو ہے وہ انک لعلی خلق عظیم، یہ بنیادی طور پر اسی حوالے سے تو کہا گیا ہے، آپ کی جو کشادہ دلی ہے اس حوالے سے، معاف کرنے کے حوالے سے۔ تو معاف کرنا، درگزر کرنا، چیزوں کو جو ہے وہ ناراضگی والی چیزوں کو ذہن سے نکال کر دلوں کو بڑا کر لینا، یہ ایک مومنانہ صفت ہے، اس کی طرف توجہ دلائی۔ تیسری بات جو ہے یہاں تواضع اور عاجزی اختیار کرنے کے حوالے سے ارشاد فرمائی گئی۔ اس عاجزی اختیار کرنے سے دل کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے اور تکبر سے، غرور سے، بڑے پن سے، اکڑ پن سے چھٹکارا انسان کو مل جاتا ہے۔ ہمارے جو یعنی ہمارے جو آباء، ہمارے اس انسانیت کے، ساری انسانیت کے جو اب اور جد ہیں، سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا، ان کے حوالے سے کیا ہے، یعنی پورا قرآن بھرا پڑا ہے۔ بنیادی چیز کیا تھی کہ انہیں غلطی کی اور دل کے اندر ندامت پیدا ہوئی، عاجزی آ گئی۔ اس عاجزی نے انہیں جو ہے وہ اللہ کے حضور رونے اور گڑ گڑانے پر مجبور کیا۔ تو رب کریم نے صرف انہیں معاف ہی نہیں فرمایا بلکہ عزت اور سربلندی بھی عطا فرمائی، جبکہ دوسری طرف ابلیس بوجہ اپنے تکبر اور غرور کے وہ ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار ہو گیا۔ پھر حدیث مبارکہ کے کچھ، یہ تو نفسیاتی پہلو ہیں، اس کے روحانی پہلو ہیں، جو اس کے معاشرتی پہلو ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ صدقہ و خیرات کے حوالے سے جو پہلی جو اس حدیث کے اندر مبارکہ کے اندر جو پہلی حکم یا پہلا ارشاد جو آپ کا ہے وہ یہ ہے کہ معاشرتی طور پر صدقہ و خیرات بہت ساری خرابیوں سے انسانیت کو بچاتا ہے، دولت کا ارتکاز نہیں ہوتا، اور خود جو خرچ کرنے والا ہے اس کے مال کے اندر وہ طہارت اور پاکیزگی کا سبب بنتا رہتا ہے، اس کے اخلاق بھی اس سے پاکیزہ ہوتے ہیں۔ اور قرآن نے صدقہ و خیرات کا مقصد بھی یہی بیان فرمایا ہے کہ کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تاکہ دولت جو ہے وہ اغنیاء اور امراء کے درمیان سمٹ کر نہ رہ جائے اور یہ جو ہے وہ ادھر ادھر پھیلے، ہر بندے کے ہاتھ تک پہنچے، ایک رواں پانی کی طرح سے ہو جس سے سب فائدہ اٹھائیں۔ اور اسی طرح عفو درگزر کرنے کے حوالے سے کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، ظاہر ہے جب غصہ پی جائے اور لوگوں کو معاف کرنے کی عادت ڈال لے تو معاشرے کے اندر سے لڑائی جھگڑے اور فساد ختم ہو جاتا ہے۔ عفو درگزر سے معاشرتی زندگی میں ایک مہر و محبت آ جاتی ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر ہم روحانی اور معاشرتی طور پر اپنے معاشرے کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو حضور علیہ السلام کی یہ قیمتی نصیحتیں ہمارے لیے خرز جاں ہو جائیں، اور ہر شخص ان کے اوپر، ہر مسلمان ان کے اوپر عمل پیرا ہو جائے تو بہت ساری خرابیاں اور مفاسد سے ہم محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھ اور عمل عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔